دوسرا عمل ہم کیا کریں کہ روزی میں برکت ہو، روزی زیادہ ہو. یہ بھی اس میں زیادتی بھی ہے نا، مال میں بڑھا دیں گا. روزی زیادہ اور برکت ہو تو دوسرا عمل ہے اللہ کا تقوی اختیار کرے. تقوی ایک دل کی کیفیت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات جسم سے اور اوصاف سے چھلکتے بھی ہے. یعنی تو خالی دل کے حد تک نہیں معاملہ، نکلتا ہے. دل میں جو ہوتا ہے انسان کے، اس کے اعضاء اور جواروں سے نظر آتا ہے کہ ہاں ہاں یہ آدمی ایسا ہے. تو دوسرا کام جو کرنا ہے تقوی اختیار کرنا. امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے، اور یہ جو ہے تحریر الفاظ التنبیہ ایک کتاب میں وہ لکھتے ہیں، ان کے الفاظ یوں ہیں تقوی کے تعلق سے: اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ چیزوں کے تعلق سے عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے جو ہے رک جانا اور اس کی پابندی کرنا، اور ایسے کاموں سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اور عذاب کو لے کر آتے ہیں. یہ ہے تقوی. اللہ کے احکام پر عمل کرنا، جس سے منع کیا رک جانا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنا. اسے کہتے تقوی. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. تقوی دل میں ہوتا ہے، دل کی کیفیت ہے. میرا اور آپ کا اسلام دکھتا ہے، تقوی دل کی کیفیت، ایمانی کیفیت نظر نہیں آتی. تو تقوی اختیار کرنا رزق میں، روزی میں، انکم میں برکت اور زیادتی کا باعث ہے. آئیے اس کی دلیل دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 سے لے کر 3 فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے، کیا فرمایا؟ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے میں دنیا میں نکلنا آسان کر دیتا ہوں. اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، کیا آسان کرتا، کہاں سے نکلنا؟ اس کے لیے میں دنیا میں نکلنا آسان کرتا ہوں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جہاں سے عقل جاتی نہیں، وہاں سے دے دیتا ہوں لاکھ. ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گا جو تقوی اختیار کریں گا جہاں آپ اور میں نے گمان بھی نہیں کیا ہے. یاد رکھیے. اور اس کے پیچھے ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے لیکن مختصر بیان کرتا ہوں. ایک صحابی کو جو ہے رومیوں نے گرفتار کر لیا. ان کے والدین آئے اور کہا اللہ کے رسول ہمارے بچے کو جو ہے قید میں ڈال دیا گیا ہے اور وہ اس کو لوہے کی بیڑیاں لگا دی گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، ہم کیا کریں؟ تو کہا کثرت سے استغفار کرو. انہوں نے خوب استغفار کیا. رات میں ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ وہ بیڑیاں اچانک ٹوٹ گئی، وہ لوہے کی بیڑیاں میرے پیر سے ٹوٹ گئی اور میں وہاں سے نکل کر بھاگا. تو میں نے ایک اونٹنی لی دشمنوں کی، اس پہ سوار ہوا، اور جب بھاگنے لگا تو دوسرے اونٹ اس اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. میں بھاگ کر پھر گھر آئے. صبح فجر کے وقت یہ اپنے گھر پہنچے، آواز دی والد کو، تو والدین نے پہچان لیا بچے کی آواز تھی. فوراً گئے، جاتی ملاقات ہوئی، کہا کہ راتوں رات میری بیڑیاں ٹوٹ گئی. کہا یہ استغفار کیا، اللہ کے رسول نے استغفار کہا نا مصیبت سے. بہرحال بیڑیاں ٹوٹ گئی، بچ کر آ گیا ہوں. فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز کے بعد کہا اب یہ اونٹنی اور یہ دوسرے اونٹ کا کیا کرنا جو پیچھے آ گئے؟ یہ تو اپنے نہیں ہیں، یہ تو دشمن کے تھے، اب کیا کریں؟ فجر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرتے ہیں. تب وہی نازل ہوئی سورہ طلاق کی آیتیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے اللہ مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنا آسان کرتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا نہیں تھا. کہا یہ اونٹ تمہارے ہو گئے، سوچا بھی نہیں نا، مل گئے. لیکن یہ ہے تقوی کا فائدہ. کئی فائدے ہیں، اس میں سے خالی ہم روزی سے متعلق دیکھ رہے ہیں آج. تو تقوی کا یہ فائدہ ہے کہ روزی اللہ تعالیٰ اس سے عطا کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے. دوسرا اس کی تفسیر میں تفسیر القرطبی میں جو ہے امام قرطبی جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں اس آیت کے تعلق سے، فرماتے ہیں کہ جو یجعل لہ مخرج جو آیت کا حصہ ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے. یہ معنی ہے اس کا، دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات ملتی ہے تقوی کی وجہ سے. اور آگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہیں جس کو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے. ان کا قول وہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کے تعلق سے کہتے ہیں ان اکبر آیات فی القرآن فرجا، کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت غموں اور دکھوں کے نجات کے تعلق سے سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑا نسخہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے نکلنے کا وہ کہتے ہیں حل، سب سے بڑی آیت جو ہے غموں اور دکھوں کو دور کرنے والی کون سی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا.
جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر غم سے نکلنا آسان کر دیتا ہے، اور واقع میں یہ اس کے فائدے ہیں۔ اس تعلق سے جو ہے ایک اور آیت آتی ہے جو تقوی کے تعلق سے کہ اس سے اللہ روزی میں برکت دیتا ہے، جو کہ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اس بستی والے ایمان لا لے، وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کر لے، تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم دروازے کھول دیں گے زمین اور آسمان کی برکت کے، ہم زمین و آسمان کی برکت کے دروازے کھول دیں گے تقوی اختیار کرنے والی قوم اس بستی کے لیے۔ تو یہ ہے تقوی کا فائدہ۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر جو ہے ابی مسعود کے اندر ان کا ایک قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو لفتحنا علیہم اس کا کیا معنی ہے، اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بستی والے ایمان لائے تو وہ کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تو ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں اور اس کو ہر جانب سے حاصل کرنا بھی آسان کر دیتے ہیں۔ یہ زمین و آسمان کے دروازے کھول دیں گے، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ خیر کو عام کر دیں گا، اور صرف عام نہیں، اس کو حاصل کرنا بھی آسان کر دیں گا، ہر جانب جہاں سے چاہے کلیکٹ کرے خیر کو۔ اور واقعی میں جو بستی والے ایمان لاتے ہیں، جیسا ایمان لانے کا حق ہے، میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوں، سفر کرتا ہوں، اللہ نے ایسی برکت دے دی جو کتاب اور سنت پر اور توحید پر جن کی زندگیاں گزر رہی ہے اور تقوی اختیار کر رہے ہیں، کہ اللہ نے دنیا کی ایسی مال و دولت نعمتیں دی ہے کہ کبھی کبھار غربت کو اور غریبی کو دیکھنے کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ وہاں برکتیں دے دی اللہ تعالیٰ نے، صحت کی، اولاد کی، زمین اور جائیداد کی، روپیوں اور پیسے کی، کھیت اور کھلیانوں کی، اور جو ہے بیوی اور بچوں کی عظیم نعمتیں دے دی، اور صحت توانائی کی زندگیاں گزار رہے ہیں دنیا کی بہترین اور آخرت کی۔ یہ ہے تقوی کا فائدہ۔ تو بستی والے اگر ایمان لا جیسا حق ہے تو یہ فائدہ ہوگا، آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تقوی کا یاد رکھیے یہ فائدہ ہے۔ اب تقوی جو ہے اس کو ہم کو بجا لانا ہے، یاد رکھیے، گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا ہے اور نیکی کی طرف بڑھنا ہے۔